کے لیے امداد لیے مزید 59 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ غزہ سے زخمی فلسطینیوں کو لے جانے والی پہلی ایمبولینس مصر میں داخل۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے بند نہ ہوئے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، ایرانی وزارت خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے OCHA نے کہا ہے کہ خوراک، پانی اور ادویات کی فراہمی کے لیے مزید 59 ٹرک مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہوئے ہیں، جو کہ 21 اکتوبر کے بعد شہریوں کے لیے ضروری امداد کا سب سے بڑا قافلہ ہے۔ غزہ میں زندگی بچانے والے آلات کو چلانے کے لیے ایندھن کی فراہمی پر پابندی ہے، اسی لیے ہسپتالوں میں بہت سے زخمیوں کا علاج مشکل ہو رہا ہے۔ غزہ سے زخمی فلسطینیوں کو لے جانے والی پہلی ایمبولینس بدھ کو رفح کراسنگ کے ذریعے مصر میں داخل ہوئی ہے۔ دوہری شہریت کے حامل تقریباً 100 فلسطینیوں اور شدید زخمی افراد کو ایک معاہدے کے تحت غزہ کی پٹی چھوڑنے اور مصر جانے کی اجازت ملی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ سے نکلنے والے یہ پہلے مسافر تھے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ منگل کو غزہ میں جنگی کارروائیوں کے دوران 9 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جس کے بعد اکتوبر سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی کل تعداد 326 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے حماس پر الزام عائد کیا کہ وہ جبالیہ کے علاقے میں انسانوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جمعے کو اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے اسرائیل کا سفر کریں گے، جس میں خطے کے دوسرے ملکوں کا دورہ بھی متوقع ہے۔ ملر نے کہا کہ بلنکن نے منگل کو اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے ساتھ فون پر بات کی ہے۔ بلنکن اور ہرزوگ نے حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی، غزہ میں فلسطینی شہریوں کے لیے ضروری امداد کی رفتار اور حجم کو بڑھانے اور تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انتھک محنت کرنے کا بھی عہد کیا۔ ترکی اور ایران نے بدھ کے روز ایک علاقائی کانفرنس میں اسرائیل اور حماس جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ میڈیا سے ایک مشترکہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ غزہ میں انسانی المیہ ممکنہ طور پر ایک ایسی جنگ میں تبدیل ہو جس سے خطے کے ملک متاثر ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اگر اس جنگ کو فوری طور پر بند نہ کیا گیا اور غزہ کے شہریوں، خواتین اور بچوں کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے بند نہ کیے گئے تو جو لوگ یہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے اس کے سنگین نتائج ہوں گے، اور یاد رہے کہ ہم بہت قریب ہیں۔ دوسری جانب بولیویا کے بعد اردن نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لے گا۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل پر جنگی جرائم کے الزامات عائد کرتے ہوئے صحافیوں کی ہلاکت پر بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا کہ اس کی شکایت غزہ میں فلسطینی صحافیوں کے خلاف جنگی جرائم اور ایک اسرائیلی صحافی سے متعلق ہے۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ شکایت کا تعلق خاص طور پر ان 8 فلسطینی صحافیوں سے ہے جو اسرائیل کی جانب سے غزہ میں شہری علاقوں پر کی جانے والی بمباری میں مارے گئے تھے، اور ایک اسرائیلی صحافی جو 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کی کوریج کرتے ہوئے مارا گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ ہیٹی میں جرائم پیشہ گروہوں کے تیزی سے پھیلاؤ اور اس جنگ زدہ ملک میں بچوں کے تاریک ہوتے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ Je suis particulièrement préoccupé par l'impact de l'insécurité et de la violence. ولیم اونیل نے ہیٹی کے ایک ہفتے کے دورے کے اختتام پر کہا کہ بڑھتے ہوئے تشدد نے 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو تعلیم تک رسائی نہیں ہے۔ 1 جولائی سے 30 ستمبر تک ہیٹی میں 1230 سے زیادہ قتل اور 701 اغوا کے واقعات رپورٹ ہوئے، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیٹی میں 200 گینگ سرگرم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔